رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار کون۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر آپ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے، یہ نفلی عبادت ہے آپ کے لیے، اور آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی گئی، اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی صورت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر ایک وعدہ کیا گیا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر نماز تہجد کا رات میں اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی صورت میں آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دنیا کی ساری مخلوقات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرے گی، تعریف کرے گی۔ مقام محمود یہ مقام شفاعت بھی کہلاتا ہے۔ محترم دوستو، قرآن اور حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے ہم کو عقیدہ شفاعت کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اجازت سے سفارش کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اور اہل ایمان ہیں جن کے حق میں سفارش ہونے والی ہے، شفاعت ہونے والی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کل اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کی بخشش، اپنے بہت سارے بندوں کی معافی، اپنی بعض مخلوقات کی سفارش اور شفاعت سے کرے گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے ملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے، یہ اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یہ اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ شہید فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر ڈالا، یہ اہل ایمان کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے
نیکوکار لوگ، اللہ کے صالحین بندے یہ اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سفارش دو شرطوں کے ساتھ مخصوص ہے، یہ سفارش دو شرطوں کے ساتھ مخصوص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی شخص سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت الکرسی کے اندر کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کی اجازت سے سفارش کر سکے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، جس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے، اسی کے لیے سفارش ہوگی، اسی کے لیے شفاعت ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ فرشتے ان بندوں کے حق میں سفارش کریں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، جن کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اور آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخرت میں جو اعزازات ملنے والے ہیں، آخرت میں جو انعامات ملنے والے ہیں، ان اعزازات میں، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے، اپنی امتیوں کے حق میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جیسا کہ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے پیغمبروں کو، سارے کے سارے رسولوں کو، سارے کے سارے انبیاء کرام کو دعا کا ایک موقع دیا، دعا کا ایک چانس دیا، کہا کہ ایک موقع میں تم کو دے رہا ہوں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ اپنی امت کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ تم جو بھی دعا مانگو گے میں تمہاری اس دعا کو قبول کر لوں گا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، فتعجل کل نبی دعوتہ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سارے کے سارے انبیاء کرام نے، سارے کے سارے رسولوں نے جلد بازی کی اور دنیا میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میں ہی ہوں جس نے ابھی تک اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے دعا نہیں کی ہے، اور نہ ہی میں دنیا میں اس دعا کا استعمال کروں گا۔ کیوں؟ کل قیامت کے روز کے لیے میں نے اس دعا کو باقی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے میں دعا کروں گا اور اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے مجھے اپنی امتیوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے سفارش کرنے کا حق دے گا، شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کتنا خیال رکھا کرتے تھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کا۔ تو پتہ یہ چلا
چلا کہ قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات ملنے والے ہیں، جو انعامات ملنے والے ہیں، ان انعامات میں، ان اعزازات میں ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت جو شفاعت ملنے والی ہیں، اہل علم نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، لے دے کے کل 6 قسمیں ہیں۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ان میں 3 قسمیں ایسی ہیں جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور 3 قسمیں ایسی ہیں جن کو شفاعت عامہ کہا جاتا ہے، جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے پہلے مختصراً طور پر ان 6 قسموں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت جو مقام شفاعت ملنے والی ہے، اس میں سب سے پہلی قسم وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مقام محمود سے تعبیر کیا ہے۔ مقام محمود سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے پیغمبر، آپ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد کا اہتمام کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے۔ مقام شفاعت کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، کل جب قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں کھڑی ہوگی۔ یہ سورج جو لاکھ ہا لاکھ، کروڑ ہا کروڑ میل کی دوری پر ہے، اور اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب قیامت قائم ہوگی، یہ بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، اور لوگ، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی پیشانی تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، بہت زیادہ مضطرب ہوں گے، بہت زیادہ بے چین ہوں گے، اور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا آغاز کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جلد سے جلد حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے اور ہمیں اس گرمی سے نجات مل جائے، اس گرمی سے چھٹکارا مل جائے، وہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا، دنیا کی ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، انبیاء کرام ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ ساری انسانیت، دنیا کی ساری مخلوقات حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور جا کر کہے گی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین جلد سے جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، اور کہیں گے اللہ رب العالمین آج اتنا غضبناک ہے، اتنا زیادہ غصے میں ہے کہ آج سے زیادہ اللہ نہ کبھی اتنا غصہ ہوا، اور نہ ہی آج کے بعد اللہ کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں جا کر آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کر سکوں۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام
معذرت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے اللہ آج بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے بھی کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا۔ نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد ساری کی ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ بھی معذرت کر لیں گے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ پھر ساری کی ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ہم میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تم سب کے سب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں ہی ان کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تم ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارا بیڑا پار لگا دیں۔ چنانچہ سارے کی ساری انسانیت حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور کہے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ ہمارا جلد سے جلد حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی چند کلمات، چند صیغے مجھے سکھلائے گا جس میں اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی تحمید ہوگی۔ ان کلمات کو، ان صیغوں کو میں سجدے میں پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ اور مانگو، جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا، سفارش کرو، جو کچھ تم سفارش کرنا چاہتے ہو میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ حضرات یہی وہ مقام محمود ہے کہ جب سارے کے سارے پیغمبر، جب سارے کے سارے انبیاء کرام، جب سارے کے سارے رسول جب معذرت کر لیں گے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین ساری انسانیت کا حساب و کتاب کی شروعات کرے گا۔ وہاں دنیا کی ساری مخلوقات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے۔ اور شفاعت کی جو دوسری قسم ہے، شفاعت کی دوسری قسم جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گی، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، جنتی حضرات جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے، جنت کا دروازہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی حضرات جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، جنت کا داروغہ جنت کا گیٹ نہیں کھولے گا۔ میں جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچوں گا اور آواز لگاؤں گا کہ جنت کے دروازے کو کھولا جائے، اندر سے فرشتہ جنت کا داروغہ کہے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد ہوں، تو اندر سے آواز
آواز آئے گی مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آرڈر ملا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کی کھولنے کی سفارش نہ کر دیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، اور یہ تیسری قسم جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے۔ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حالت کفر میں ابو طالب کا انتقال ہوا، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو طالب زندہ رہے ہر طرح سے مدد کرتے رہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے رہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے مکہ کے مشرکین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ جسمانی طور پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکیں۔ ابو طالب کی زندگی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پر ٹارچر کیا گیا، آپ کو مارا نہیں گیا، آپ کو پیٹا نہیں گیا، آپ کو زخمی نہیں کیا گیا۔ یہ سارے واقعات جو آپ کو مارنے کے ملتے ہیں، آپ کو زخمی کرنے کے ملتے ہیں، ابو طالب کی وفات کے بعد ملتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، ابو طالب مخلد فی النار ہیں، ابو طالب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جھلستے رہیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں جو دعا کریں گے، ان کے حق میں جو سفارش کریں گے، وہ سفارش عذاب میں کمی کی ہوگی، عذاب میں ہلکے پن کی ہوگی، عذاب میں آسانی کی ہوگی، اور سب سے کم اور سب سے ہلکا عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا عذاب دیا جائے گا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب یہ دیا جائے گا کہ آگ کی جوتی پیروں میں پہنا دی جائے گی اور دماغ سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور ابو طالب اپنے آپ میں یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ اس جہنم کے اندر سب سے بڑا، سب سے بھاری عذاب اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری قسم ہے شفاعت کی۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ قیامت کے روز جب سارے کے سارے بندے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی لے کر آئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں جھلس دے گا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اہل ایمان مومن لوگ، اللہ کے بندے اگر گناہ لے کر قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے اور اللہ رب العالمین اگر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو ایک مدت تک وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے، لیکن ایمان والے ہونے کی وجہ سے جب وہ مدت مکمل ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے نکالے گا، وہ کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، اور پھر ان پر جنت کا پانی ڈالا جائے گا اور وہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے گناہگار جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگار لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور وہ مدت کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ اور پانچویں قسم شفاعت کی جو پانچویں قسم ہے وہ یہ ہے کہ جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا،
جنت میں جانے والوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، جہنمیوں کو فرشتے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین پیارے نبی کی سفارش کو قبول کر لے گا، اور وہ فرشتے جو جہنم میں ڈالنے کے لیے ان گناہگار لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، فرشتے جہنم میں ڈالنے کے بجائے انہیں اللہ کی جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ اور یہ پانچویں قسم ہے۔ اور چھٹی اور آخری قسم کیا ہے؟ جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت میں درجات ہوں گے، نچلا درجہ ہوگا، درمیانی درجہ ہوگا، بلند و بالا درجات ہوں گے۔ جو نچلے درجے والے ہوں گے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور انہیں نچلے درجے سے نکال کر یا تو درمیانی درجے میں یا پھر بلند و بالا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ان کو فائز کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام کے یہ کل 6 شفاعتیں ہیں، اور ان تمام کے تمام شفاعتوں پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کا انکار کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، بدعتی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں معتزلہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کیا، اور معتزلہ یہ ایک گمراہ اور بدعتی فرقہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی کیسے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی کیسے؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو قیامت کے روز ہم بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان اعمال کو ذکر کیا ہے، ان اعمال کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشی کا حقدار بننے کی سب سے پہلی شرط وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، ایمان باللہ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، دل میں توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ مشرک کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو بدعتی لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا بتائیے تو صحیح کہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت کی سعادت مندی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی کرو گے، اس طرح کا سوال تمہاری جانب سے ہی آنے والا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کا جو شوق میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر علم حاصل کرنے کی طلب جو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا، اس سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس طرح کا سوال ابو ہریرہ کی جانب سے ہی آئے گا، اور آج ایسا ہو بھی گیا۔ ابو ہریرہ سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز میری سفارش کا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے
جس نے سچے دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو قیامت کے روز وہ میری سفارش کا، وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی سفارش کرے تو اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنی توحید کو درست کر لیجئے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، تو آپ اور ہم سب جو ہے قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بن سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جو ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے گا وہ ہے ہر اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے کلمات کو دہرانا ہے، جب اذان مکمل ہو جائے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور جب درود پڑھ لو تو درود پڑھنے کے بعد اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کو پڑھنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ کہنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس کو پڑھنا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے وسیلہ مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی بندہ ہر اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اور میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے روز اس کی سفارش میرے لیے حلال ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک بلند و بالا مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کسی ایک شخص کے ہی شایان شان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر مجھے ہی فائز کرے گا۔ تو جو بھی بندہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے قیامت کے روز میں اس کی سفارش کروں گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کیجئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، اور یہ اللہ کے نبی کا حق ہے اگر ہمارے کانوں میں پیارے نبی کا نام کی آواز آ جائے، پیارے نبی کے نام کا جو ہے ہمارے کانوں میں پیارے نبی کا نام پڑ جائے تو وہاں پر ہمیں درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، اور اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ پیارے نبی پر درود بھیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا تو میں قیامت کے روز اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور آخری بات میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دعا کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے میری سفارش کر دیجئے گا قیامت کے روز، آپ مجھے قیامت کے روز مجھے اس لائق بنا دیجئے کہ آپ میری سفارش کر سکیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے جو بھی شخص پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شرک کر رہا ہے۔ دعا ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، زندہ تھے، آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ جنت میں آپ کا تقرب ہمیں مل جائے، قیامت کے روز آپ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ اگر جنت میں میرا تقرب چاہتے ہو اور مجھے اپنا سفارشی بنانا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ اور جب پیارے نبی کا انتقال ہو گیا تو یہی صحابہ کرام
جو اللہ کے نبی کے پاس جایا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، ان سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی ہو یا ان کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور اس طرح کے کلمات ادا کیجئے کہ پروردگارا قیامت کے روز ہم سب کو تو جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا مستحق بنا دے۔ تو ایسی دعائیں جو ہیں ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو اسباب کو بھی اختیار کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو پروردگارا قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔